بعد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا ہمیشہ مختلف قسم کے فتنوں کی آماجگاہ رہی ہے، اور یہ فتنے اپنے اپنے زمانے میں مختلف انداز پر مختلف روپوں میں آتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہم غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ پرانے زمانے کے سارے فتنے نئی نئی شکلوں میں اس وقت میں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ نام بدلے ہوئے ہیں، انداز بدلا ہوا ہے، روپ بدلا ہوا ہے، لیبل بدلا ہوا ہے، لیکن فتنوں کی وہ حقیقتیں اس زمانے کے اندر مختلف جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ مولانا نے ابھی آپ سے بتایا کہ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے ایک مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے یا خود اس کا دل آمادہ ہوتا ہے کہ ان فتنوں کا کوئی تدارک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ ساری دنیا کی ہدایت ہو۔ آپ کو نبی ہدایت بنایا اور آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی جو کتاب ہدایت ہے۔ نبی ہدایت کتاب ہدایت کو لے کر اس لیے آئے کہ دنیا کے اندر ہدایت کا بول بالا ہو، دنیا کے لوگ جو گمراہی کے اندر ہیں وہ گمراہی کے دلدل سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر چلنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی کتاب لے کر آئے اور اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے ساتھ میں جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی وہ کتاب بھی پیغام دینے کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام اور اللہ کی کتاب کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا۔ جب یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھا تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کی کتاب جو پیغام پیش کر رہے تھے، کچھ لوگ تو اس پیغام کو قبول کرنے والے تھے اور کچھ لوگ اس پیغام کو ٹھکرانے والے تھے۔ جن لوگوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا وہ مسلمان کہلائے، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ کافر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ بنیادی حقیقتیں رکھی، اور انہیں بنیادی حقائق کا نام ہے دراصل دین۔ جیسے اللہ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء علیہ السلام کی رسالت، اور اللہ کی کتابیں، اللہ کے فرشتے، جنت اور دوزخ، آخرت کا وجود، اور پھر آخرت کے اندر اعمال کی پیشی، اللہ کے سامنے اور حساب اور کتاب کے مراحل، اور جنت اور دوزخ کے فیصلے، یہ وہ حقائق ہیں کہ ان سب چیزوں کو ملا کر اس کا نام ہے دین۔ اور یہ دین اللہ کے نبی علیہ السلام جو لے کر آئے وہ آپ کے ذریعے سے کوئی نئی چیز نہیں آئی تھی دنیا، بلکہ جو
اس لیے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، ان سارے انبیاء کا، سارے رسولوں کا دین ایک ہی دین ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی آیا ہو، اس نے ایک دین پیش کیا ہو، اور دوسرا نبی آیا ہو، اس نے دین کو چینج کر دیا ہو، اور تیسرا کوئی پیغمبر آیا ہو، اس نے کوئی تیسری بات رکھ دی ہو۔ نہیں، دین کے لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین پر تھے، اور اسی دین کو لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی نعرہ اللہ کے نبی نے بھی بلند کیا کہ جو دین پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے وہی دین لے کر میں آیا ہوں، مصدقا لما بین یدیہ۔ تمہارے سامنے جو دین آ چکے ہیں اسی کی تصدیق کے لیے ایک کتاب بھی آئی ہے جس کا نام قرآن ہے، اور میں بھی اسی کی تصدیق کرتے ہوئے دنیا میں آیا، چاہے وہ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، یا اسماعیل علیہ السلام ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا داؤد و سلیمان علیہ السلام ہو، جتنے پیغمبر آئے اسی دین کو لے کر آئے، وہی دین میں بھی لے کر آیا ہوں۔ جو اس کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ٹھہرے گا۔ ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے انکار کر دیا۔ اور یہاں پر انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، یعنی اختلاف پیدا ہوا، یہ سب سے پہلا اختلاف ہے۔ نبی نے آ کر جب دین پیش کیا تو دین پیش کرتے ہی سب سے پہلے اختلاف پیدا ہوا، ماننے والے ایک طرف ہو گئے، نہیں ماننے والے ایک طرف ہو گئے۔ یہاں کمپرومائز کا کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ بھائی سب کو لے کر چلیں گے، نہیں، جو ماننے والا ہے وہ ایک طرف، جو نہیں ماننے والا ہے وہ ایک طرف۔ جو ماننے والے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے تھے، اللہ کے نبی کی صحبت کو پانے والے تھے، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھنے والے تھے، یہ سب سے پہلا گروہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اور انہی کو ہم حضرات صحابہ کہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کے مجمعین، انہوں نے ایک طرف اس دین کو قبول کیا، اور دین کو قبول کرنے کے ساتھ دین کو سیکھا۔ میں جو نقطے عرض کرنے جا رہا ہوں اور ترتیب وار عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے آپ حضرات متوجہ ہو کر سنیں، تاکہ جس موضوع پر میں آپ کو لے جا کر چھوڑنا چاہتا ہوں وہاں تک بآسانی آپ پہنچ جائیں۔ تو حضرات صحابہ یہ امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے، جن کو ہم مومنین اولین کہتے ہیں۔ یہ صحابہ جو سب سے اول مومن تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھا، اللہ کے نبی سے براہ راست دین کو سیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے، ہر وقت یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو حضرات صحابہ جو دین پر آئے وہ سب سے اولین اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں۔ جو براہ راست اللہ کے نبی کا شاگرد ہو، جو براہ راست اللہ کی کتاب کو اللہ کے نبی سے پڑھ رہا ہو، اس سے زیادہ کیا کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرا شاگرد میرے پاس رہ کر جتنا میری بات کو سمجھے گا، ظاہر بات ہے جو میرا شاگرد نہیں ہے وہ میری بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے، بہت موٹی سی بات ہے۔ حضرات صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاگرد رشید تھے، براہ راست شاگرد رشید تھے، اور شاگردوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو صرف کتاب پڑھ کے شاگرد بنتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کی ذات کو بھی سمجھتا ہے، اس کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے، اس کی منشا کو بھی سمجھتا ہے، اس کے طور طریقوں کو بھی سمجھتا ہے، اس کے بیٹھنے اور اٹھنے کے ڈھنگ کو بھی سمجھتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر اس کی نگاہ ہمیشہ جھکی رہتی ہے۔ حضرات صحابہ وہ شاگرد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذات کو بھی
نبی کے دین کو سمجھنے والے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلا طبقہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک طرف دین کو سمجھا اور دوسری طرف اسی منشأ نبوت کو بعد والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی اور اس کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں بھی انہوں نے بھیجی۔ اور اس کے بعد جو حضرات صحابہ کرام سے فیض حاصل کرنے والے تھے ان کا طبقہ شروع ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کے پاس بیٹھتے تھے۔ صحابہ دنیا بھر میں پھیل گئے، بہت سے صحابہ مکے میں تھے، بہت سے صحابہ مدینے میں تھے، اور صحابہ کا ایک جمع غفیر اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے، اللہ کے نبی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ شاید یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کئی افراد ہندوستان میں تشریف لا چکے ہیں۔ بمبئی کے قریب تھانہ جو بستی ہے وہاں تک صحابہ کا آنا تاریخ سے ثابت ہے۔ اب اندازہ کر لیجیے کہ جب وہاں تک صحابہ تشریف لے آئے ہیں تو پھر جو قرب و جوار کے علاقے تھے اور مدینے اور مکے اور حجاز کے اطراف و جوانی میں پھیلنے والے ممالک تھے، ان ممالک تک کیسے ان کی رسائی نہیں ہوئی؟ بے شک دنیا بھر کے خطوں میں پھیل گئے اور بہت سارے صحابہ کوفے میں بھی تشریف لے گئے اور کوفے کو انہوں نے مرکز بنایا اور وہاں پر رہتے ہوئے علم کے دریا بہائے۔ یہ ایک سلسلہ تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو مختلف ممالک میں تیار کروایا۔ مکے میں بھی بہت سے صحابہ، مدینے میں صحابہ اور اطراف و جوانی میں صحابہ، کوفے میں صحابہ اور اسی طریقے پر عراق کے مختلف حصوں میں صحابہ، یہ صحابہ کرام مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے تھے اور تابعین حضرات ان کی خدمت میں پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو حاصل کر رہے تھے۔ دین میں دو چیزیں تھیں، ایک قرآن کریم اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں قرآن کو، سنت کو بنیاد بنا کر جس چیز کو اختیار کر لیا تھا وہ حضرات صحابہ کرام کا اجماع، یہ تیسری چیز تھی۔ اور کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ قرآن میں موجود نہیں تھی، حدیث میں اس کی صراحت موجود نہیں تھی، حضرات صحابہ نے یا بعد کے لوگوں نے غور و فکر کر کر قرآن و حدیث میں کچھ چیزوں کو نکالا اور ان کو کہا جاتا ہے قیاس، اجتہاد۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک چیز تھی قرآن کریم اور دوسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا۔ جو صحابہ کرام سے حاصل کرنے والے لوگ تھے ان کو کہتے ہیں تابعین کرام۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے نبی کے منشے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے والے حضرات صحابہ کرام تھے جو براہ راست اللہ کے رسول علیہ السلام کے شاگرد تھے، تو اسی بات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے والے بعد کے لوگوں میں وہ تھے جو براہ راست صحابہ کے شاگرد تھے، ان کو کہتے ہیں حضرات تابعین کرام۔ تو یہ ترتیب ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے دین کو پیش کیا، ماننے والے نہیں ماننے والے دو الگ الگ گروپ ہو گئے، نہیں ماننے والے وہ کافر ہو گئے، جو ماننے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، بہت اچھی طرح سمجھا، اتنا اچھا سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ حضرات صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان کے ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس ستارے کے پیچھے بھی چلو گے راستہ تم کو مل جائے گا۔ یہ کلی اعتماد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کے جو اس طبقے پر، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد تابعین سے تیار ہوئے، حضرات تابعین کے اندر جلیل القدر ائمہ پیدا ہوئے، پھر اسی طریقے پر نسل بعد
جاری ہوا۔ یہاں پر اب ٹھہر کر ہم کو ایک بات سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو کچھ حاصل کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث پاک کی شکل میں ہو، انہوں نے اس کو منتقل کر دیا کس کے پاس؟ حضرات تابعین کرام کے پاس۔ حضرات تابعین کرام نے پھر اسی چیز کو لیا اور انہوں نے بعد میں اس کو پیش کیا۔ یہاں تک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ایک مکمل ذات حیات ہے، اس کے اندر چند چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر مکمل ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے، مکمل اصول ہے، مکمل طریقہ ہے، مکمل ہمارے لیے جو ہے زندگی گزارنے کے لیے اصول ہیں، طریقے ہیں، اس کے اندر کمال درجے کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اسی مکمل دین پر صحابہ قائم تھے، اسی مکمل دین کو تابعین تک پہنچایا، پھر اسی مکمل دین کو بعد تک پہنچایا جاتا رہا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث میں سارے مسائل تو موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ دین تو ہم نے مکمل کر دیا۔ یہ دین کیسے مکمل ہو گیا جبکہ بعض مسائل تو آج پیش آ رہے ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں جو اب تک نہیں پیش آئے، آئندہ پیش آنے والے ہیں، قرآن میں اس کے بارے میں تصریح موجود نہیں ہے، قرآن میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ اس کا بیان نہیں آیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی صراحت اور وضاحت کے ساتھ میں اس کا بیان نہیں آیا ہے۔ تو پھر قرآن کریم نے جو کہا دین اسلام مکمل ہے تو مکمل کیسے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے جس کی طرف ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ بھی ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کے اندر اصول بتائے گئے اور کن چیزوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں، حدیث پاک کے سلسلے میں بصیرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اصول ہے اور ہر کتاب کے سلسلے میں ہے، ہر فن کے سلسلے میں ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت کے سلسلے میں بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جانکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ان کی فہم پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور جن کے پاس کوئی مہارت نہیں ہوتی، جن کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، جن کی عقل اتنے درجے کی نہیں ہوتی، جن کے پاس ایسا علم نہیں ہوتا، جن کے پاس ایسا تفکر نہیں ہوتا، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں بھی ہر جگہ یہی اصول ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جاتے ہیں کہ ارے جناب ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ جو کہتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، انجینئر کے پاس میں جاتے ہیں، جو بتاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں عمل کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں میں انجینئر نہیں، یہ انجینئر ہے، میں ڈاکٹر نہیں، یہ ڈاکٹر ہے، میں فلاں علم کا ماہر نہیں، لیکن علم کا ماہر یہ ہے جو علم کی روشنی میں مجھ کو بتا رہا ہے، اس کی بصیرت اور اس کا تفکر اور اس کے اندر کی صلاحیت، اس کے اندر کی استعداد وہ صحیح لوگ مجھے بتا رہی ہے، اس لیے آدمی اس کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن و حدیث کو پیش کر دیا اور اس کے ساتھ صحابہ میں فہم اور بصیرت پیدا فرما دی، اور اس کے بعد یہ اعلان فرما دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل بھی تمہارے اوپر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر بھی عمل تمہارے اوپر لازم ہے۔ غور کیجئے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہی پر ہماری چیز کا دار و مدار تھا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، اور اسی طرح یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، وَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے تقلید کرو گے تم کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے میں ایک کافی ہوں، میرے سوا کسی اور کی تقلید نہ کرو، میری سنت کافی ہے، کسی اور کی سنت پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو بکر بھی میری سنت پر چلتے ہیں، عمر بھی میری سنت پر چلتے ہیں، عثمان بھی میری سنت
تبصرہ کیا اور مسائل ان کے سامنے آئے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ لائے گئے، اس لیے وہ ان کی سنت کا لائے والے۔ معلوم ہوا کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کا نام ہے فہم و بصیرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اور چیز آپ کو عطا کی ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ اور چیز بھی آپ کو عطا کر دی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جو سب کو دیا وہی نے مجھے بھی دیا ہے، سب کو جو قرآن دیا وہی مجھ کو دیا، جو حدیثیں سب صحابہ جانتے ہیں وہی میں بھی جانتا ہوں۔ ہاں ایک فہم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ فہم مجھ کو عطا کی ہے۔ قرآن سمجھنے والے سب یکساں درجے کے لیں، حدیث سمجھنے والے سب کے سب یکساں درجے کے لیں، ہر ایک کی فہم الگ ہے، ایک معمولی درجے کی فہم رکھتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کی فہم رکھتا ہے، ایک معمولی درجے کی عقل رکھتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کی عقل رکھتا ہے۔ صحابہ میں بھی سب یکساں نہیں تھے، اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 9 صحابہ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی۔ صحابہ کتنے تھے معلوم ہے؟ گنتی تو معلوم نہیں کتنے تھے صحابہ، لیکن اتنی بات ضرور حدیث میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تھا، اس میں حضرات صحابہ کی جو تعداد تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں حج کیا ہے، وہ 1,24,000 صحابہ تھے، 1,24,000 صحابہ۔ ان میں سے 9 صحابہ کو اجازت ہے فتویٰ دینے کی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا سارے صحابہ یکساں نہیں تھے، فتویٰ دینے والے صحابہ دوسرے، فتویٰ لینے والے صحابہ الگ۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم بھی فتویٰ دیں گے، صحابہ میں تو سارے فتویٰ نہیں دیتے تھے، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ جو ہے ہر آدمی فتویٰ دے سکتا ہے، مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابو حنیفہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فتویٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہر ایک دے سکتا ہے۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، حدیث میں بھی پڑھتا ہوں، اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ کے نبی 9 صحابہ کو کیوں منتخب کرتے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو دوسرے بھی دے سکتے؟ یہاں تک کہ فتوے کی بات تو بہت دور کی ہے بھائیو، قرآن پڑھنے کے لب و لہجے کے سلسلے میں بھی تمام صحابہ یکساں نہیں تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض صحابہ وہ ہیں جن سے جا کر تم قرآن حاصل کرو، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، فرمایا کہ ان سے جا کر قرآن سیکھو۔ بعض سلسلوں میں فرمایا کہ اگر تم کو میراث کے مسائل معلوم کرنا ہے تو وہ زید بن ثابت سے جا کر معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ ہر فن میں بھی سب یکساں نہیں تھے، فن کے لحاظ سے بھی اللہ کے نبی نے ان کے مرتبے کے لحاظ سے باتیں ارشاد فرمائی۔ بتانا مجھے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑی، اس کے ساتھ فہم و بصیرت، جن کے پاس زیادہ تھی ان کی فہم پر، ان کی بصیرت پر ہم کو اعتماد کرنے کا حکم دیا۔ سب صحابہ اگرچہ ہم پر ہیں، سب صحابہ ہمارے لیے رہبر ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفریح فرمائی کہ بعض صحابہ کو ایک مقام دیا، دوسرے صحابہ کو وہ نہیں لیتا فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں حامل فقہ، یعنی قرآن و حدیث کو جاننے والے، قرآن و حدیث کا علم اور فقہ رکھنے والے، غیر فقیہ جن کے پاس فقاہت نہیں ہوتی۔ فقہ تو ان کے پاس میں ہے لیکن فقاہت نہیں ہے، علم تو ان کے پاس موجود ہے لیکن فہم و بصیرت ان کے پاس میں نہیں ہے۔ اس لیے تم میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دو تاکہ بعد میں آنے والے ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ سمجھدار ہو اور وہ تم کو بتا دے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں اشارہ دیا کہ ہر آدمی یکساں نہیں ہے، صحابہ میں بھی سب کے سب یکساں نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ جب صحابہ میں یہ یکسانیت موجود نہیں ہے تو ظاہر بات ہے تابعین کے اندر بھی موجود نہیں ہوگی، اور اس کے بعد بھی موجود نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آج کے زمانے تک آ جائے تو ہر زمانے کا یہی حال ہوگا۔ اس زمانے کے ہر زمانے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی فہم و بصیرت والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ بڑی عقل عطا فرماتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، جن کی زندگیاں اسی کے پیچھے لگ جاتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں
ہوتے ہیں جو دنیا کے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اور ان کا دونوں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کی تاکید کی یہی ہے کہ جو فہم والے ہیں ان کے اوپر اعتماد کیا جائے. قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. معلوم ہوا جو اس مقام پر نہیں ہے اس کو حکم دیا گیا ہے وہ دوسروں سے معلوم کرے. تو بہرحال صحابہ کا یہ علم منتقل ہوا بعد کے لوگوں تک، اور وہیں پر بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے جن کا نام آج ہم لیتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ. ایسے جلیل القدر اکابرین اس زمانے کے اندر جو پیدا ہوئے، یہ سب کے سب حضرات صحابہ کرام کے شاگرد رشید ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بعض صحابہ کرام کے دیکھنے والے اور ان کی صحبت پانے والے ہیں، اگرچہ ان کو ان سے براہ راست علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے کہ ان کی عمر چھوٹی تھی، لیکن بعض وہ لوگ بھی اس زمانے میں ہیں جن کا نام ابھی لیا. حسن بصری 70 صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کروایا. امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ 70 سے زیادہ صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کروایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے استاد ہوتے ہیں انہوں نے سینکڑوں صحابہ کرام سے علم حاصل کروایا ہے. تو ایسا طبقہ پیدا ہوا، پھر ان سے فیض حاصل کرنے والے، پھر اس کے بعد ان سے فیض حاصل کرنے والے. اس طریقے پر یہ سلسلہ چلا. اس لیے بھائیوں جو اس سلسلے میں لگے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے جتنا دین کو سمجھا وہ لوگ اتنا دین کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اس لائن میں لگے ہوئے نہیں ہے. موٹی بات ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر دو رائے کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے پر دنیا بھی لائن میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا منطقی ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے. یہ آدمی کتابیں لکھتا ہے اور اپنے فن کو ایجاد کرتا ہے. اس کے کچھ شاگرد رشید ہوتے ہیں، وہ اس کی کتاب کو، اس کے منشے کو، اس کے مقصد کو، اس کے ماضی زمین کو جتنا سمجھ سکتے ہیں باقی کے لوگ نہیں سمجھ سکتے جو اس سلسلے میں لگے ہوئے نہیں ہیں. یہ ہر زمانے میں رہا اور ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا رہا. اس لیے بھائیوں اس کڑی کو ہمیں دیکھتے ہوئے جانا ہے کہ کہاں سے کہاں علم پہنچ کر کس واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. واسطے کے بغیر اگر کوئی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ علم غیر کو بدل دیتا ہے. اسی لیے کوئی حدیث بیان کرتا ہے، محدثین پوچھتے ہیں من حدث، کس نے بیان کیا آپ سے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے استاد فلاں. پھر اس سے پوچھا جائے گا من حدث استاذک، بھائی تمہارے استاد کو کس نے بتایا؟ وہ کہے گا میرے استاد کا فلاں استاد ہے. پھر پوچھا جائے گا تمہارے استاد کے استاد کا استاد کون ہے؟ وہ بتائے گا میرا فلاں استاد کا استاد کا استاد ہے. اس سے پوچھا جائے گا ان کا استاد کون ہے. یہاں تک یہ سلسلہ چلے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. اسی طریقے پر یہ ساری کڑیاں علم کی ایک ایک بات دیگر منسلک ہے، ایک دوسرے سے منقطع ہو جائے تو غیر متوجہ ہو جائے. حدیث اب یہاں پر ایک دوسرا نقطہ سمجھانا ہے، وہ یہ ہے میں نے ابھی عرض کیا ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث. اللہ نے اس کی حفاظت کی. حفاظت کس طریقے پر فرمائی؟ ایک ان کے الفاظ کی حفاظت اور ایک ان کے معانی کی حفاظت. اس لیے کہ ظاہر بات ہے الفاظ کی حفاظت اور معنی کی حفاظت نہیں، ایک بے معنی چیز ہے. معنی ہی محفوظ نہیں تو پھر قرآن محفوظ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث کے رہنے سے کیا محفوظ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا اگر معانی کی حفاظت نہ ہو؟ اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر دونوں طرح کی حفاظتوں کا نظام قائم کروایا. قرآن کے الفاظ کی حفاظت، قرآن کے معانی کی حفاظت، حدیث رسول کے الفاظ کی حفاظت، حدیث رسول کے معانی کی حفاظت، دونوں کا سلسلہ دنیا میں قائم کروایا. کیسے قائم فرمایا؟ ایک طرف حفاظ کرام کو تیار فرمایا جو الفاظ حدیث کو، الفاظ قرآن کو رکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن رکھتے ہیں، سینے میں محفوظ کرتے ہیں، پورے کا پورا قرآن ان کو یاد ہو جاتا ہے.
مدارس کے اندر آئیے، وہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک سلسلہ ہے، قرآن صبح سے شام تک بچے رکھ رہے ہیں، سینوں کے اندر محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کھانا بھول جا رہے ہیں، کبھی استاد کے پوچھنے کے ڈر کی وجہ سے نیند ان کی غائب ہو جا رہی ہے، اور یاد میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی استاد کو سنانا ہے، یہ کیوں سنانا ہے استاد سے؟ اللہ نے ایک سلسلے میں ان کو مربوط کر دیا ہے، وہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے قرآن کی حفاظت کا سلسلہ، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ نے اس کو مربوط کر دیا۔ چھوٹا سا بچہ، اسے پاجامہ پہننے کی تمیز نہیں ہے، کھانا کھانے کی اس کو تمیز نہیں ہے، پیشاب پاخانے کی بھی اس کو صحیح طور پر تمیز نہیں ہے، نماز میں کھڑا ہو جائے تو ہنسنے لگتا ہے اور بازو کے بچے کو مارنے لگتا ہے، یعنی اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ میں مسجد کے اندر کھڑا ہوا ہوں، یہاں امام امامت کر رہا ہے، مصلی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے دربار میں حاضر ہے، اتنی چھوٹی اس کی طبیعت ہے، اتنا چھوٹا اس کا دماغ ہے، اب ان چیزوں کی پوری طرح اس کے دل میں عظمت بھی نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو مربوط کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کے ساتھ میں، اور اس سے مربوط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حافظ بنانے کا انتظام کر دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیسے حافظ بھائی، ان بچوں کو اتنی تمیز نہیں ہے، یہ بچے دیکھو مسجد میں لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ سوچنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے اس بچے میں جس کو تمیز تک نہیں، اللہ نے مجھے چھوڑ کر اس کو اس سلسلے میں لگا دیا۔ معلوم ہوا کہ جن کو چھوڑا اسی لیے چھوڑا کہ وہ چھوڑنے کے قابل تھے، اور جس کو اللہ نے پکڑا، جسے پاجامہ بھی ڈھنگ سے پہننے نہیں آتا، اس کو اللہ نے اس سلسلے میں لگایا، اسی لیے پکڑا لگایا کہ وہ پکڑنے کو لگانے کے قابل تھا۔ عظمت جانو ان کی، یہ چھوٹے چھوٹے حفاظ آگے چل کر بڑے بڑے حفاظ بننے والے ہیں۔ ان کا سلسلہ کہاں سے جڑے گا؟ حضرت ابن عباس سے جڑے گا، یہ اللہ کے نبی سے جڑیں گے، یہ ابو ہریرہ سے جڑیں گے، یہ حضرت انس سے جڑیں گے، یہ حضرت معاذ بن جبل سے جڑیں گے، اسی طریقے پر صحابہ کرام کی جو اتنی بڑی ایک جماعت گزری ہے ان سے جڑیں گے، تابعین سے جڑیں گے، ابو حنیفہ سے جڑیں گے، امام مالک سے جڑیں گے، اور سفیان ثوری سے جڑیں گے، ابن المبارک سے جڑیں گے، امام بخاری سے جڑیں گے، ایسے لوگوں سے ان کا رابطہ ہوگا۔ یہ سلسلہ تو یہ اللہ نے قائم کیا، الفاظ کو رکھ کر یہ سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس کی حقیقت نہیں معلوم وہ یہ اعتراض کرتے ہیں طوطے کی طرح رکھنے سے کیا فائدہ؟ ارے بے وقوف، تجھے نہیں معلوم فائدہ، خدا کو معلوم ہے اس کا کیا فائدہ۔ اگر کسی بے وقوف کو اس کا فائدہ معلوم نہ ہو، کیا وہ حجت ہے؟ اگر اللہ کو یہ منظور نہ ہوتا دنیا میں سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، دنیا میں کبھی قرآن کو نیست و نابود کرنے کے لیے دشمنان اسلام کھل جائے، خدا کی قسم وہ ہمارے مسجدوں سے، ہمارے مدرسوں سے اور مختلف جگہوں سے قرآن کے نسخوں کو اٹھا کر جلا تو سکتے ہیں، لیکن قرآن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ ہے اس کا بہت بڑا فائدہ۔ بہرحال یہ سلسلہ تو اللہ نے قائم کیا، یہ الفاظ کی حفاظت کا سلسلہ ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ الفاظ محفوظ ہو، لیکن بعد میں آ کر لوگ اسے کھلواڑ بنا لیں۔ ایک کہنے لگے میری رائے یہ ہے، اور ایک صاحب کہنے لگے میرا میں یہ سمجھ رہا ہوں، میری عقل یہ کہہ رہی ہے، میرے دل میں یہ آ رہا ہے، میری طبیعت یہ کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، تو قرآن کیا بازیچے اطفال بن جائے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک دوسرا سلسلہ قائم فرمایا، وہ سلسلہ یہ ہے اللہ نے جیسے حافظوں کا سلسلہ قائم کیا، مفسرین کرام کا سلسلہ قائم کر دیا۔ مفسرین کرام کا کام یہ تھا، اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے یہ آیات کو سمجھ کر، اس کی منشا کو سمجھ کر، اللہ کی مراد کو سمجھ کر، اللہ کے نبی سے لے کر یا صحابہ کرام سے لے کر یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے مرتب کیا تھا اپنے ذہنوں میں تھا، اس کو قرآن کریم کے ساتھ میں تفسیر کے طور پر لکھ دیا گیا۔ قرآن کی اس آیت کا یہ منشا ہے، اس آیت کی یہ مراد ہے، اور یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی
یہ فرمایا. اور پھر ان کے بعد جو تابعین نے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا انہوں نے بتایا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں, اللہ کی منشا یہ ہے, اس لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس پس منظر میں یہ نازل ہوئی ہے, اس واقعے کے بعد ہی نازل ہوئی ہے. اسی کو کہتے ہیں شان نزول. شان نزول مرتب کر دیا, منشا مرتب کر دیا اور اس کی تشریح کر دی, اس کی وضاحت کر دی تاکہ یہ سلسلہ محفوظ ہو جائے. ایک طرف اللہ کے الفاظ محفوظ ہو گئے اور دوسری طرف اللہ کے الفاظ کی مرادات اور اللہ کے الفاظ کے منشآت کو اللہ کے مفسرین کرام کے ذریعے مرتب و مدبر کرا دیا اور محفوظ کرا دیا. دو سلسلے ہو گئے, ایک الفاظ دوسرے معنی. الفاظ کی حفاظت کس سے ہوئی اور ہو رہی ہے حفاظ کرام سے. معنی کی حفاظت کس طرح ہوئی اور کس سے ہو رہی ہے مفسرین کرام کے ذریعے جو تفسیر کی کتابیں لکھی, سینکڑوں نہیں ہزاروں تفسیر کی کتابیں موجود. بڑے بڑے مفسرین آئے, زندگی بھر اس کے پیچھے لگے اور انہوں نے یہی کام کیا. چنانچہ یہ کتابیں موجود ہیں. اگر کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اٹھے اور کہنے لگے یہاں یہ مطلب ہے لیکن وہ مطلب جو ہے ٹکرا رہا ہو اللہ کے نبی کے بیان کردہ منشے سے, صحابہ کرام کے بیان کردہ منشے سے, تابعین کے بیان کردہ منشے سے, سارے علماء انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے تیری بات ہم صحیح. اس لیے اس کو محفوظ کر دیا. چنانچہ ایک وقت یہ سب واقعہ پیش آیا. شاہبانو کیس یاد ہوگا بہت سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو. شاہبانو کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ دیا گیا. ججمنٹ یہ دیا گیا کہ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد مرتے دم تک یا اس عورت کی دوسری شادی ہونے تک طلاق دینے والا مرد اس کا نفقہ چلا دے, خرچہ برداشت کرے. طلاق بھی ہوگی, کوئی تعلق نہیں, لیکن کورٹ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ عورت زندہ ہے اس کا خرچہ دو یا اس وقت تک خرچہ دو جب تک کہ اس کی کہیں اور شادی نہ ہو جائے. یہ ججمنٹ آیا اور قرآن کی ایک آیت کو اس نے مدار بنایا تھا اپنے ججمنٹ کے لیے. قرآن میں ایک آیت آئی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اس کا ترجمہ یہ ہے جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں, جن کو طلاق پڑ گئی ہے, ایسی عورتوں کے لیے معروف طریقے پر متاع ہے. اس متاع کا ترجمہ کورٹ کے جج صاحبوں نے کیا خرچہ. انہوں نے کہا دیکھو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے جس عورت کو طلاق دے دو اس کا خرچہ دینا ہے, لہذا مرتے دم تک خرچہ دو, یعنی تو اس کی دوسری شادی ہونے تک خرچہ دو, اس لیے کہ تم کو دینا ضروری ہے. شاہبانو کیس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا, سارے ہندوستان میں آگ لگ گئی. مجھے وہ زمانہ یاد ہے, میں نے بھی کئی جگہ اس کے خلاف تقریریں کی, بڑے بڑے اجلاس ہوئے, سارے علماء جمع ہو گئے. بھائیو بزرگوں, ڈنڈے کی چوٹ کہا گیا سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے. ہمارے پاس تفسیر محفوظ ہے, اللہ کے نبی کا منشا محفوظ ہے, اللہ کا منشا محفوظ ہے, اللہ کے نبی کے بیان کردہ منشا محفوظ ہے, صحابہ کا بیان کردہ منشا محفوظ ہے. اس لیے تمہاری یہ بات غلط ہے. یہاں متاع کے معنی خرچہ اور نفقے کے نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد کچھ تھوڑا بہت اس کو پیسہ یا کچھ جوڑا یا کچھ ایسی ویسی چیز دے دو تحفے کے طور پر. یہ مطلب اس کا عمر بھر خرچہ چلانا مقصود نہیں ہے. بتانا کیا چاہا, اس طرح کا کوئی فتنہ کبھی اٹھ جائے, یہ تفسیریں موجود ہیں, اللہ کی منشا محفوظ ہے, مراد محفوظ ہے. یہ سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا. ایک بات تو یہ ہوئی قرآن کی حفاظت, الفاظ کی بھی معنی کی بھی اس طرح ہوئی. اور پھر اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی کی حدیثیں, اس کی حفاظت کا سلسلہ بھی اللہ نے قائم فرمایا. اس میں بھی بھائیوں دو سلسلے, لیکن بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں, اس لیے یہاں پر آ کر ٹھوکریں کھاتے ہیں. ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ لوگ. اللہ نے جس طریقے پر قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ایک سلسلہ اور قرآن کے معانی
حدیث لینا، حدیث یاد کرنا، سند کو یاد کرنا، متن کو یاد کرنا، اس کے لیے گھومنا، اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا، اس کے لیے بڑے بڑے مسائل کھیلنا، یہاں تک کہ کہیں بھی حدیث موجود ہو، کوئی محدث موجود ہو، اس کے پاس جا کر اپنی مثال پر کوشش کرتے ہوئے حدیثوں کو جمع کرنا، حدیثوں کی تبدیل کرنا۔ جو کام حفاظ قرآن کا تھا وہی کام حفاظ حدیث کا ہے، جن کا نام ہے محدثین کرام۔ انہوں نے یہ کیا، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر ڈالی کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو معلوم کریں گے۔ اگر ان کو معلوم ہوا فلاں ملک میں ایک محدث رہتے ہیں، ان کے پاس 10 حدیثیں موجود ہیں، سفر کر کے وہاں پر جاتے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا ایک اور علاقے کے اندر ایک محدث موجود ہے، ان کے پاس 1000 حدیثوں کا ذخیرہ ہے، سفر کر کے وہاں تک پہنچتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوا ایک علاقے کے اندر ایک محدث رہتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی ایک حدیث ہے، وہاں بھی سفر کر کے جا کرتے۔ اس طرح جا جا کر حدیثوں کو یاد کیا، معلوم کیا، اس کا معنی کیا، مطلب کیا، منشا کیا، اس کی کوئی بحث نہیں۔ ان کا کام یہ تھا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جمع کرو۔ جیسے حافظ قرآن اس کی بحث میں نہیں پڑتا، مطلب کیا، منشا کیا، اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے اللہ کے الفاظ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے سینے کو پیش کر دوں۔ اسی طرح محدثین کرام کا کام یہ تھا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو دنیا سے ظاہر ہونے نہ دیا جائے، اس لیے جہاں جہاں حدیثیں موجود ہو وہاں پہنچ کر اس کو معلوم کرنے، کتابوں میں لکھنے، آ کر مدون کرتے، اس کو مرتب کرتے۔ بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، امام بخاری سے پہلے سینکڑوں محدثین پیدا ہوئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں، بلا مبالغہ والمبالغہ نہیں، اس میں ہزاروں محدثین پیدا ہوئے، اور ہزاروں محدثین نے یہی کام کیا۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام مالک، اور اسی طریقے پر امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ سب باقی محدثین ہیں۔ ان محدثین سے پہلے بہت سارے محدثین گزر چکے تھے، ان محدثین نے بھی جمع کیا احادیث کو، پھر اس کے بعد یہ حضرات تشریف لائے، انہوں نے بھی حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا، پھر اس کے بعد بھی اور لوگ گزرے، انہوں نے بھی اس کام کو انجام دیا۔ غرض یہ کہ ان محدثین کا کام یہ تھا، ان کی مراد یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حدیثوں کا ذخیرہ، چاہے وہ کیسی بھی حدیث ہو، اس کو جمع کر لیا جائے۔ بعد میں آنے والے یہ انہی محدثین میں سے کوئی کھڑا ہو کر صحیح اور غیر صحیح کو الگ کر دے گا، وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ محدثین نے جہاں جہاں حدیث کے نام سے کچھ ملا اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، سینکڑوں کتابیں تیار ہو گئی۔ امام بخاری کے دنیا میں آ کر بخاری شریف لکھنے سے پہلے دنیا کے اندر 200 حدیث کے مجموعے تیار ہو چکے تھے۔ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ کوئی اڑتی اڑتی ہوئی ہماری خیال نہیں ہے۔ امام بخاری کے دنیا میں آنے اور ان کی کتاب بخاری شریف کے لکھنے سے پہلے دنیا کے اندر 200 حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی، پھر اس کے بعد بھی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، بلکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنی حکمت بالغہ سے ہماری امت کی جو ہے ایک امت کی ایک آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیا کہ انہوں نے غلط حدیثوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ موضوع حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، میرے جی میں ایک بات آئی ہے، میں نے ایک سند لگا دی اس کے اندر، حدثنا فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا کذا، اس طریقے پر جو ہے ایک حدیث گھڑ دی، اس کے ساتھ کوئی سند ملا دی، اور اس طرح حدیثوں کو چلتا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے کے اندر امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ترمذی کو، امام ابو داؤد کو، امام ابن ماجہ کو، ایسے ایسے جلیل القدر محدثین کو پیدا فرما دیا، امام دارقطنی کو پیدا فرما دیا، جنہوں نے اپنے زمانے میں اعلان کیا جب تک دارقطنی موجود ہے تمہاری بات چلنے نہیں دوں گا۔ کتابوں میں ان کا مقولہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جب تک دارقطنی زندہ موجود ہے، ارے فتنہ بازو تمہاری بات کو چلنے نہیں دوں گا۔ میں صاف صاف دور کر
گا، بتاؤں گا اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کون سی ہے اور تمہاری من گھڑت حدیث کون سی ہے۔ امام بخاری کھڑے ہوئے، امام ترمذی کھڑے ہوئے اور محدثین کھڑے ہوئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی انہوں نے کیا، اور ان کا کام اس وقت تک بھی یہی تھا کہ بس صحیح حدیثوں کا انتخاب کر کے اس کو جوڑ دیا جائے۔ منشا و مراد کیا ہے وہ ہمارا کام ہے، منشا مراد مطلب کیا ہے وہ چھوڑیے ایک طرف، ان کا کام یہ تھا حدیث صحیح جمع ہو جائے۔ امام بخاری نے کتاب لکھی، امام ترمذی نے کتاب لکھی، امام ابو داؤد نے کتاب لکھی، امام مسلم نے کتاب لکھی، امام بخاری اور امام مسلم نے پورا اہتمام اس بات کا کیا صحیح حدیثیں ہی درج کی جائے، کوئی جو ہے ضعیف یا موضوع حدیث اس کے اندر آنے نہ پائے۔ اور دوسرے جو محدثین تھے، چار اور محدثین، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، ان بزرگوں نے جو ہے موضوع سے بچتے ہوئے ضعیف حدیثوں کو بھی جگہ دی، لیکن صحیح حدیثیں زیادہ کچھ ضعیف حدیثوں کو بھی اس کے اندر درج کر دیا۔ ضعیف حدیثوں کو کیوں درج کر دیا؟ اس لیے انہوں نے درج کیا فضائل اعمال کے باب میں اگر ضعیف حدیث آتی ہے محدثین کے نزدیک وہ قابل قبول ہوتی ہے، ایک مستقل ٹاپک ہے، یہاں اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو دروس کا سلسلہ ہوگا غالباً اس کے اندر یہ بھی ایک موضوع ہے، اس کے اندر ایک موضوع ہے ضعیف حدیث کا درجہ کیا، وہ اگر آپ پڑھیں گے جو حضرات اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تفصیل ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں بتانا یہ ہے ان محدثین کرام نے یہ کام کیا، صحیح حدیثوں کو اور زیادہ تر صحیح حدیثوں کو اپنی کتابوں کے اندر مدون کر دے۔ یہ حدیثیں جمع ہو گئی، لیکن بھائی حدیثیں تو جمع ہو گئی، لیکن حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ حدیثوں سے مقصد کیا ہے؟ ان حدیثوں میں اللہ کے نبی بولنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا کیا ہے؟ یہ منشا سمجھنا محدثین کا وظیفہ نہیں تھا۔ محدثین کا وظیفہ تو جمع حدیث، محدثین کا وظیفہ تو تجوید حدیث، محدثین کا وظیفہ تو حفظ حدیث، یہ کام تو انہوں نے کر دیا، لیکن یہ کام کہ اس کا منشا کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مقصد کیا، اس پس منظر میں یہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی چاہتے کیا ہے، یہ کام محدثین کا نہیں تھا، یہ کام اللہ نے دوسرے طبقے سے لیا، اور اس طبقے کا نام ہے مجتہدین امت۔ یہ کون ہے؟ مجتہدین، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری اور اس طرح کے اور بہت سارے حضرات، ان لوگوں نے اس طبقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، حدیث میں غور و فکر کرنا، اللہ کے نبی کی منشا کو، مراد کو، اور اس میں بتائے ہوئے احکامات کو، اس کے اندر بتائے ہوئے لطائف کو، اس کے اندر بتائے ہوئے حقائق کو، اس کے اندر بتائے ہوئے دقائق کو، ان سب چیزوں کو نکالے اور امت کے سامنے اس کو پیش کرے۔ محدثین نے ایک کام کر دیا، حدیثیں جمع ہو گئی، اور یہ طبقہ آیا، اس نے کہا ہم ان حدیثوں کا مطلب بتائیں۔ ایک واقعہ سنتے چلیے، اس کے بعد ذرا اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ امام شافعی بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لیا، تابعی ہیں، صحابہ سے علم حاصل کیا، سینکڑوں صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد تھے۔ زیادہ تر جو حدیثوں کا علم حاصل کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، وہ امام شافعی سے حاصل کیا۔ ویسے امام اعظم ابو حنیفہ کے 4000 اساتذہ تھے۔ کتنے بھائی؟ 4000۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں معلوم تھی۔ ذرا یہی اندازہ لگا لیجیے، جس کے 4000 استاد ہوں، ان میں سے ایک ایک استاد سے ایک ایک حدیث بھی پڑھا ہو تو بھی 4000 حدیثیں کا حافظ ہو گیا ہو۔ معلوم نہیں دشمنی، عداوت، بغض کیسی عجیب بری بدتر چیز ہے کہ جو اس طرح صالحین پر اتہام و بہتان لگانے آمادہ کر دیتی ہے لوگوں۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام اعظم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ
پوچھنا ہے اس کا جواب دیجیے. امام صاحب نے فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ اس نے سوال بتایا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا جواب دے دیا. وہ وہاں سے جواب سننے کے بعد امام شافعی کی خدمت میں گیا. وہاں پر ویسے ہی پھر اس کو یاد آ گیا مسئلہ. اس نے کہا یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں, چلو ان سے بھی پوچھ لیں. تو ان سے بھی پوچھ لیا. تو امام شافعی نے اس کا ایک دوسرا جواب دیا. ابو حنیفہ نے ایک اور جواب دیا تھا, انہوں نے کچھ اور جواب دیا. تو اس نے کہا حضرت میں ابو حنیفہ کے پاس گیا تھا, ان سے بھی میں نے یہ مسئلہ معلوم کیا اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا, لیکن آپ اس کا جواب دوسرا دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ جواب انہوں نے دیا. امام شافعی نے کہا اچھا ٹھہر, جب ابو حنیفہ آئیں گے تو میں اس کی تحقیق کروں گا. بات آئی اور گئی. کسی وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس آئے تو امام شافعی نے کہا کہ بھائی آپ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا. فرمایا کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہ جواب دیا. فرمایا کہ وہ میرے پاس بھی آیا, میرے سے بھی اس نے سوال کیا اور میں نے ایک دوسرا جواب دیا. اچھا آپ نے جو جواب اس کا دیا ہے وہ کس دلیل کی بنیاد پر دیا؟ دلیل بیان کرو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ائمہ جو مسائل بیان کرتے تھے ہر جگہ پر اس کی دلیل ان کے پاس موجود ہوتی. امام صاحب نے کہا کہ میں نے جو مسئلہ اس کو بتایا یہ اس حدیث کی روشنی میں بتایا ہے بما قد حدثتنا, اس حدیث کی روشنی میں جو خود آپ نے مجھ سے بیان کروائی. امام شافعی سے انہوں نے کہا بما قد حدثتنا, اس حدیث کی روشنی میں جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی اسی حدیث کی روشنی میں میں نے یہ مسئلہ اس کو بتایا ہے. پھر وہ حدیث پیش کی, آپ نے اپنے استاد سے یہ حدیث روایت کی, انہوں نے خدا صحابی سے اس کو روایت کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, پھر حدیث پاک پیش کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سننے کے بعد کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے. اس کے بعد میں کہا ہاں ہاں اس حدیث سے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. ابو حنیفہ میں حدیث اس زمانے سے جانتا ہوں جس زمانے میں کہ تمہارے ماں باپ کا ابھی ملن بھی نہیں ہوا تھا. کیا مطلب شادی بھی نہیں ہوئی؟ جب امام ابو حنیفہ کے ماں باپ کی شادی ہی نہیں تو ابو حنیفہ کا ہوں گے دنیا میں. انہوں نے کہا میں اس وقت سے اس حدیث کو جانتا ہوں جبکہ تمہارے ماں باپ کا ابھی ملن بھی نہیں ہوا تھا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن تمہارا دماغ اس حدیث سے جس مسئلے کے استنباط کی طرف گیا ہے میرا دماغ کبھی ادھر نہیں گیا. اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا جو تاریخ کی کتابوں میں اور ان بزرگوں کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. اسی سے یہ دو طبقے سمجھ میں آتے ہیں جن طبقوں کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کی. ایک طبقہ حدیث کا یاد کرنے والا, جمع کر تدوین کرنے والا, اور ایک طبقہ حدیث کے منشے کو, مقصد کو, اس کی تشریح کو, اس کے معانی کو سمجھنے والا اور اللہ کے نبی کی مرادات تک پہنچنے والا. یہ دوسرا طبقہ, یہ دونوں طبقے اس سے سمجھ میں آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو حنیفہ نحن السیادہ وانتم الاطباء, ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کیمسٹ کی دکان میں بیٹھا ہوا دوائیوں کا انبار لگائے ہوئے. کیمسٹ کی دکان میں لوگ کتنی دوائیں, ہزاروں دوائیں یہاں سے وہاں تک. انہوں نے کہا ہماری مثال تو ایسی ہی ہے, دوائیاں تو ہمارے پاس یہاں سے وہاں تک موجود ہیں, لیکن انتم الاطباء, ڈاکٹر تم ہو جن کو یہ خبر ہے کہ کون سی دوا میں کس کا علاج ہے. یہ جاننا تو اطباء کا کام ہے, یہ جاننا تو ڈاکٹروں کا کام ہے. اور کیمسٹ کی دکان کا کیا, کیمسٹ والے کا کیا کام ہے؟ دوائیوں کو جمع کر لینا. اسی طرح بھائیوں محدثین کا کام ہے حدیثوں کو جمع کر لینا, اور فقہاء کا کام ہے حدیثوں کی منشا اور مراد کو پہنچنا. ایک ایک مسئلے کے حدیث سے بعض ائمہ نے 100 مسئلے نکالے, بعض ائمہ نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی حدیث سے 400 مسئلے نکالے. علامہ کتانی ایک بہت بڑے عالم محدث فقیہ گزرے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں
کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو عمیر، انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا نغیر، اور ہمیشہ اس پرندے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے کھیلتے رہتے تھے. چھوٹے بچے تھے وہ، اور چھوٹے بچوں کا کام ہوتا ہے ایسی چیزوں سے کھیلتے رہنا. تو ابو عمیر نغیر پرندے سے کھیلتے رہتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اس دن اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا کہ وہ نغیر پرندہ ان کے پاس موجود نہیں. تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے چھوٹا سا جملہ نکلا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہارا پرندہ نغیر کیا ہوا؟ جیسے کہ بچوں سے پوچھنے میں کیا ہوا، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک جملہ ہمارا جملہ، ایک جملہ نبی کا جملہ، اور ایک جملہ سید الانبیاء کا جملہ. بڑا فرق ہے. ایک جاہل کا جملہ ہوتا ہے، ایک جانکار کا جملہ ہوتا ہے، ایک کسی عالم کا جملہ ہوتا ہے، پھر عالموں میں سے کسی بڑے عالم کا جملہ ہوتا ہے، ایک اس سے بھی آگے نبی کا جملہ ہوتا ہے، اور سید الانبیاء کا جملہ ہے. بھائیو بزرگوں، یہ سید الانبیاء کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، علامہ قرطانی نے اس چھوٹے سے جملے سے 400 نسخے نکالے ہیں. کیسے نکالے ہوں گے؟ ان کا دماغ کہاں کہاں گیا ہوگا؟ اس دماغ کی ذرا داد دیجیے، ان کی بصیرت کی داد دیجیے، ان کی عقل و فہم کی بصیرت کی داد دیجیے. ایک چھوٹے سے جملے سے 400 مسائل نکالے. امام شافعی کا نام ہم نے سنا، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث بھی تھے وہ، لیکن محدث سے زیادہ وہ فقیہ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی محدث تھے، لیکن محدث سے زیادہ فقیہ تھے. امام بخاری فقیہ تھے، لیکن فقیہ سے زیادہ محدث تھے. یہ فرق سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے، نہیں فقیہ تھے وہ، لیکن فقاہت سے زیادہ جو کام انہوں نے انجام دیا، ان کے اندر جس چیز کو اللہ نے رکھا تھا وہ ان کی حدیث دانی ہے. انہوں نے کہا مجھے الحمدللہ 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 موضوع حدیثیں یاد ہیں. 1,00,000 معمولی چیز، 1,00,000 صحیح حدیثیں، 2,00,000 موضوع حدیثیں یاد ہیں. اللہ نے ان کو یہ چیز عطا فرمائی. امام بخاری کا ایک عجیب قصہ یاد آ گیا. ان کی حدیث دانی کا اس سے جو ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کو اہل بغداد نے ایک موقع پر دعوت دی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے. یہاں کے محدثین، یہاں کے طلبہ، یہاں کے ائمہ، یہاں کے فقہا، یہاں کے مجتہدین آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں. امام بخاری نے اجازت دے دی، وہاں جانے کے لیے منظوری دے دی، اور وقت مقررہ پر مقررہ تاریخ پر وہاں پر پہنچے. پہلے سے بڑے اعزازات اکرامات کا سلسلہ جاری تھا، استقبال کیا گیا اور ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی گئی. مجلس میں ظاہر بات ہے بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، بڑے بڑے مجتہدین تھے، اور ان میں حدیث حاصل کرنے والے طلبہ تھے. وہاں پر چند بڑے بڑے محدثین تھے. انہوں نے امام بخاری کو جانچنے کے لیے کہ ان کی حدیث دانی کا کیا معیار ہے اور ان کا حافظہ کتنا زبردست ہے، یہ ذرا معلوم کرنا چاہیے. اس کے لیے 10 محدثین نے ایک پروگرام تیار کیا. کیا پروگرام تیار کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ہر محدث 10 حدیثیں اپنے دماغ میں منتخب کر لے، اور جب 10 محدثین 10 حدیثیں منتخب کریں گے تو کل کتنے ہو جائیں گی؟ 100 حدیثیں ہو جائیں گی. انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ سند اور متن کو جدا کر دیں گے. کسی کی سند کسی اور کے متن کے ساتھ، اور کسی کا متن کسی اور کی سند کے ساتھ میں جوڑ دیں گے. مثلاً ایک حدیث آئی جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. کوئی حدیث آئی حضرت عمر سے، انہوں نے گڑبڑ کر دی. انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک حدیث آئی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے اسے فرمایا. اس طرح گڑبڑ کر دی، اپنے دماغ کے اندر رکھ لیا. اور جب امام بخاری تشریف لائے، وہ سارے محدثین 10 کے 10 ان کے بالکل سامنے کی صف میں بیٹھ گئے، اور امام بخاری نے تشریف رکھنے کے بعد ان سے کچھ کہا. اس کے بعد میں کہا کہ کیا پوچھنا ہے؟ تو ایک محدث اٹھے، انہوں نے کہا
حضرت میرے پاس چند حدیثیں ہیں، اس کے بارے میں رائے دیجیے آپ کہ اس حدیث کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی جانکاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا حدیث؟ اس نے ایک حدیث پڑھی، امام بخاری نے کہا لا اعرف، یہ حدیث میں نہیں جانتا۔ اس نے دوسری حدیث پڑھی، امام بخاری نے کہا لا اعرف، یہ حدیث بھی میں نہیں جانتا۔ 10 حدیثیں پیش کر دی، امام بخاری کا ایک ہی جواب ہے لا عارف لا عارف لا عارف لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ 10 کے بعد دوسرا محدث اپنی 10 حدیثیں گڑبڑ کر کے پیش کرنے لگا، امام بخاری کہنے لگے میں یہ بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ 10 محدثین نے 10 حدیثیں کر کے بیان کر دی، وہ 100 حدیثیں ہو گئی، اور 100 کے جواب میں بھی امام بخاری کا ایک ہی ایک جملہ ہے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے جاہلین سمجھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا شہرہ رکھنے والا محدث یہاں آ کے بیٹھا ہے، ہمارے حضرت والا بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے میں نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا، کیا پڑھ کیا ہے؟ جاہلین جو ہے یہ تبصرہ کر رہے پیچھے بھائی کیسا محدث ہے، کیا نہیں معلوم ہے، یہ جاہل کو لا کے کہاں سے بٹھا دیے۔ لیکن یہ محدثین اور وہ لوگ جو حدیث میں علم رکھنے والے تھے، وہ طلبہ جو حدیث کی پاک رکھنے والے تھے، جو اس سلسلے کے اندر محنت اور مجاہدہ کیے ہوئے تھے، وہ تو باغ ہو رہے تھے امام بخاری کے لا عارف کہنے پر کہ اس سے بڑا محدث ہمیں نہیں دے گا۔ ان کے لا عارف کے اندر پوری معرفت موجود، ان کی لا ادری کے اندر سارا کا سارا ادراک موجود ہے، اور یہاں پر وہ کہتے جا رہے میں نہیں جانتا، یہ محدثین کہہ رہے ہیں بہت کچھ آپ جانتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے سب آپ ہی جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد جب یہ قصہ ختم ہوا، امام بخاری پہلے محدث کو دیکھ کر کہنے لگے بھائی آپ نے پہلے نمبر پر یہ حدیث پڑھی تھی اور اس کی سند یہ بیان کی تھی، لیکن اس کی سند وہ نہیں ہے بلکہ اس کی سند وہ ہے جو آپ نے تیسرے نمبر پر پیش کی، اور کہا آپ نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث بیان کی تھی لیکن اس کی سند جو آپ نے بیان کی وہ اس کی سند نہیں ہے، اس کی سند وہ ہے جو آپ نے 10ویں نمبر پر بیان کی، اور آپ نے تیسری حدیث یہ پیش کی تھی اور اس کی تیسری سند یہ پیش کی تھی لیکن اس کی سند وہ نہیں ہے، اس کی سند وہ ہے جو آپ نے 5ویں نمبر پر پیش کی۔ اس طرح ہر سند و متن کو برابر کر کے جوڑ جوڑ کے ہر ایک کو بیان کر دیا، اور 100 کی 100 حدیثیں ان کی سندوں کے ساتھ میں یہ ہے بھائیوں حدیث کا علم۔ محدث نے یہ وظیفہ ہے، یہ امام بخاری نے کیا ہے، یہ امام ترمذی نے کیا ہے، یہ اور محدثین کرام نے کیا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی عرض کیا امام شافعی کہتے جا رہے ہیں نحن السیادہ وانتم الاطباء، یہ انتم الاطباء کون ہے؟ یہ اطباء امام شافعی ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام سفیان ثوری ہے اور امام ابن عیینہ ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو گزرے اپنے زمانے کے اندر جنہوں نے فقاہت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے منشے کو بیان کیا۔ امام شافعی کی بات نقل کر رہا تھا، امام شافعی بہت بڑے محدث تو تھے لیکن ان کی حدیث داری سے زیادہ ان کی فقاہت دنیا کے اندر مشہور ہے۔ ایک دفعہ وہ امام احمد بن حنبل کے گھر تشریف لے گئے، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد تشریف سفر کر کے تشریف لے آئے۔ جب وہاں پر تشریف لے آئے تو امام احمد بن حنبل ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور گھر کے اندر ان کی رہائش کا اور مختلف چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں۔ امام شافعی خوب اچھی طرح کھاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت تھا، امام احمد کی بچیوں نے ایک کمرہ امام شافعی کے لیے مخصوص کیا تھا، بستر ڈال دیا اور ایک طرف مصلی بچھا دیا اور ایک طرف لوٹا رکھ دیا پانی بھر کے۔ حضرت رات میں سو کر جب اٹھیں گے یہ وضو فرمائیں گے اور تہجد پر حاضر ہوں گے۔ اب وہ بچیاں تاک رہی تھی امام شافعی کو، جھانک رہی تھی اب اٹھے ہوں گے اب اٹھے ہوں گے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پہ گئے اور اوڑھ کے سو گئے، اور یہ بچیاں انتظار میں تھی کہ حضرت اٹھیں گے اور جب رات میں بیٹھ کر یہ اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے ہم بھی یہاں آہستہ آہستہ آمین کہہ لیا کریں گی، ان کی وہ دعا ہمارے حق میں بھی آمین ہو جائے گی۔ بہرحال بچوں کا شوق تھا، اور امام شافعی چونکہ امام احمد کے استاد ہوتے ہیں تو ان کے دل
شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات بستر ہی پہ رہے، اٹھے ہی نہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان پر اٹھے اور اٹھنے کے بعد مصلی وہیں اور وہ لوٹا بھی نہیں، سیدھا اٹھ کر مسجد سامنے ہی تھی، مصلی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ امام احمد بن حنبل کی بچیوں کو بڑا اعتراض پیدا ہو گیا کہ بھئی ہمارے ابا کے استاد بھی عجیب و غریب استاد ہیں، یہ کھانا کھائے تو خوب کھائے، ہم تو سمجھتے کہ اللہ کے ولی تھوڑا کھاتے ہیں، ان کو تو روحانی غذا ملتی ہے، یہ کیا کہ آج خوب چھک کے کھائے، یہ اعتراض یہ پیدا ہوا۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہ پوری رات جیسے خوب چھک کے کھائے چھک کے سوئے۔ اور تیسرا اعتراض یہ جو سب سے بڑا اعتراض تھا کہ سو کر اٹھے تو وضو تک نہیں کیا، بغیر وضو کے جا کے نماز پڑھ لی، اتنا بڑا فقیہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، یہ تو بہت ہی حیرانی کی بات ہے۔ بچوں نے اپنے والد سے دبے دبے الفاظ میں شکایت کر دی استاذ کی، ابو جی آپ کے استاد بھی بڑے عجیب ہیں، ہم کو تو بڑا اشکال ہو رہا ہے آپ کے استاد۔ انہوں نے کہا اشکال ہو رہا ہے تو انہیں سے پوچھ لو، میں جواب نہیں دیتا، وہ آئے کہ مجھے تو ہمت نہیں ہے لیکن تم پوچھو۔ ٹھیک، اس کے بعد امام شافعی نماز پڑھنے کے بعد واپس تشریف لے آئے اور ان کے لیے مسند رکھی گئی، امام شافعی بیٹھے تو امام احمد نے کہا اگر میری بچیاں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں۔ اب وہ بچیوں نے پوچھنا شروع کیا، کہا کہ ہم کو کچھ اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں۔ ایک اشکال یہ کہ آپ نے بہت کھانا کھایا، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ خوب چھک کے سوتے رہے، اور تیسرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی۔ امام شافعی نے کہا بھائیو بات یہ ہے کہ کئی دن کے فاقے کے بعد آج ہی کھانا ملا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد کے گھر میں یہ جو کھانا بنا کے رکھا گیا تھا اس پر انوار و برکات کا نزول ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اس سے بہتر کھانا مجھے کہیں نہیں مل سکتا، آج موقع ملا ہے تو یہ انوار اپنے اندر جتنے ہو سکتے ہیں قبول کرنے ڈالو، اس لیے میں نے ذرا زیادہ کھا لیا۔ اور دوسرا تمہارا اعتراض کہ میں سوتا رہا، بات یہ ہے کہ میں پوری رات سویا نہیں بلکہ بچھانے پر پڑے پڑے میں نے قرآن کی ایک آیت سے 100 مسئلے نکال لیے، ایک آیت، لیکن ایک آیت سے میں نے 100 مسئلے مستنبط کیے۔ میں نے یہ کام رات بھر کیا، اگر سویا ہی نہیں تو وضو کی کیا ضرورت تھی، اس لیے وہاں چلا گیا۔ اس لیے کہ نماز تہجد اگرچہ بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہے لیکن علم کی خدمت تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ یہ تین اعتراض کے جواب امام شافعی نے دیے۔ مجھے بتانا کیا تھا، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فقہا کیا کام کرتے ہیں، ایک آیت لیکن 100 مسئلے اس سے نکالے گئے، اور ایک چھوٹی سی حدیث امام قطانی نے اس سے 400 مسائل نکال لیے۔ یہ حضرات فقہا کرام کا کام ہوتا ہے منشأ نبوت کو سمجھنا، اور پھر یہاں پر ایک نقطہ سمجھتے چلے اور جو ہے اس سے بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ اب تک جو بات میں نے کی اس سے اتنی بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے 4 طبقات کو کھڑا کیا، ایک حفاظ کرام کا طبقہ، دوسرے مفسرین کرام کا طبقہ، اور تیسرے محدثین کرام کا طبقہ، اور چوتھے حضرات فقہاء مجتہدین کا طبقہ۔ اور پھر ایک بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر بعض اعمال جیسے ہیں احوال بھی بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی کے دل کی کیفیتیں احوال، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے صوفیہ کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، اس لیے اس کو لپیٹتا ہوں، اللہ کرے کہ کسی اور وقت سمجھانے کا موقع ہے۔ یہ موضوع ہے، مستقل موضوع ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اگر اس کو نہیں سمجھتے تو لوگ بہکتے رہتے۔ اب جو نقطہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے حدیث کے متعلق کہ بھائی حدیث سامنے آتی ہے تو 3 باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث کا ثبوت، حدیث ثابت ہے کہ نہیں، سند کیسی ہو، پکی ہے کہ کچی ہے، ضعیف راوی ہے اس کے لیے بڑے پکے آدھی وہ ثابت راوی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح ثبوت پہلے ہو جائے، لیکن صرف حدیث کا ثبوت کسی بھی چیز کے لیے کافی نہیں، بلکہ ثبوت کے بعد معنی حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
حدیث بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کا منشا کیا، اس کی مراد کیا، اس کا مقصود کیا، اللہ کے نبی چاہتے کیا تھے، یہ سمجھنا ایک الگ کام ہے۔ ایک ثبوت حدیث، ایک معنی حدیث، اور تیسری بات یہ جانکاری میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث جو ہمارے سامنے آئی ہے، یہ حدیث کوئی ایسی تو نہیں کہ اس کے خلاف کوئی اور حدیث موجود ہو، معارض حدیث موجود ہو۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث آئی لیکن اس کے خلاف بھی ایک حدیث موجود ہے، اب دو حدیثیں ایسی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اب یہاں پر مجتہدین کو جو ہے اس بات کی زحمت گوارا کرنی پڑتی ہے کہ وہ اس کو سمجھے پہلی حدیث کون سی ہے، بعد کی حدیث کون سی ہے۔ اگر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر وہ ترجیح کے اصول سے کام لیتے ہیں کہ ہم ان میں سے کون سی حدیث کو ترجیح دیں۔ مثال کے طور پر چونکہ آج کل ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے، اس لیے اس چلتے ہوئے مسئلے ہی کو مثال بناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا کیا حکم ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ رفع کے معنی اٹھانا، یدین کے معنی ہاتھ اٹھانا۔ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ دو امام کہتے ہیں اٹھاؤ، دو امام کہتے ہیں نہ اٹھاؤ۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ دونوں حضرات کہتے ہیں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو امام کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے۔ کیوں ہوا یہ اختلاف؟ وجہ یہ ہے کہ حدیثیں دو سامنے آ گئی، دو حدیثیں، اور یہ حدیثیں بڑے بڑے صحابہ سے نقل کی گئی، سند کے لحاظ سے دونوں کا پایا بڑا اونچا پایا۔ ایک حدیث آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو بہت بڑے صحابی تھے، زبردست صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے لوگوں کیا میں تم کو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ الا اصلی بکم، کیا میں تم کو نماز نہ پڑھاؤں ایسی صلاۃ رسول اللہ، جیسے رسول اللہ کی نماز ہوتی تھی۔ یہ کب کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھانی شروع کی، اور جب نماز پڑھائی تو کیسے پڑھائی؟ ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے نہیں اٹھایا، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے، سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین نہیں کیا، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین نہیں کیا، صرف شروع میں رفع یدین کیا، اس کے بعد کہیں رفع یدین نہیں کیا، اور اس کو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول کی نماز ہے۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں بھائی؟ کوئی معمولی آدمی، ہم جیسے صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں بھی اتنا اونچا مقام تھا ان کا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر میں ان کی آمد اور رفت کا ایسا سلسلہ رہتا تھا جیسے کسی گھر کے آدمی کا، بس چلے جا رہے ہیں، نکل کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے جیسے گھر کا کوئی آدمی آتا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں بہت دنوں تک تو ہم یہی سمجھتے رہے یہ اللہ کے نبی کے گھر کے فرد رہے، اتنا گہرا تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان صحابی نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو ایسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسی نماز تم کو پڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو نماز پڑھ کے سکھائی، بتائی، دکھائی۔ ایک یہ حدیث، دوسری ایک اور حدیث ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ کہ جب آپ نے جو ہے اللہ اکبر کہیں تو اس وقت میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد جب رکوع میں گئے اس وقت بھی آپ نے رفع یدین کیا، اب جب رکوع سے اٹھے تو اس وقت بھی رفع یدین کیا۔ اس کے اندر رفع یدین کا ذکر آ رہا ہے۔ اب ایک حدیث وہ ہے، ایک حدیث یہ ہے۔ بھائیوں دیکھو، ایک ہے ثبوت حدیث جیسے میں نے کہا، دوسرے کیا ہے معنی حدیث، منشأ حدیث، اور تیسری یہ دیکھنا پڑتا ہے ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کے
صحیح حدیث ہے۔ ابن عمر کی حدیث بخاری شریف میں موجود، امام مسلم کی کتاب میں موجود، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ ترمذی میں موجود اور دارقطنی میں موجود، مسند احمد میں موجود۔ امام ترمذی اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور علامہ ابن حزم ظاہری اپنی کتاب المحلہ میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ علامہ البانی مشکات کے حاشیے پر لکھتے ہیں اس حدیث کے اندر قابل اعتراض کوئی بات نہیں۔ اب دیکھو دونوں حدیثیں آگے بھی آ گئی آگے، لیکن یہاں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، یہ کہہ رہی ہے کچھ، یہ کہہ رہی ہے کچھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کر رہے ہیں وہ حضور کا ایک عمل نقل کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ حضور کو کرتے رہے اس کا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں وہ حضور کے عمل کو صحابہ کو دکھا رہے، اپنے شاگردوں کو بتا رہے اس طرح نماز ہوتی تھی حضور کی۔ اس میں حضور کی نماز کی عملی مشق کرا کر انہوں نے یہ بتا دیا حضور کا آخری عمل یہ تھا۔ ہاں کبھی حضور نے کیا تھا اس کیے ہوئے تو عبداللہ بن عمر نے بتایا، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ حضور نے ایک دفعہ کبھی کسی موقع پر کیا تھا، بے شک کیا تھا، اس کو انہوں نے بیان کیا، لیکن آخری عمل حضور کا کیا تھا، ہمیشہ کا عمل کیا تھا۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا عمل ہم کو دے کر گئے، وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث بتا رہی ہے، انہوں نے اسی عمل نبوت کو لوگوں کے سامنے کر کر پریکٹیکل بتایا۔ اور پریکٹیکل کب بتائے گا صحابی؟ جب اسے یقین ہوگا کہ یہی آخری بات ہے۔ اس طرح ترجیح کی بات ہوگی، تو اس طرح یہ ضرورت ہوتی ہے مجتہدین امت کی وہ منشا کو سمجھے، مطلب کو سمجھے، مقصد کو سمجھے، اور مختلف قسم کی حدیثیں آئی تو ان کے اندر ترجیح یا تنسیخ والی بات کو سمجھے اور امت کے سامنے پیش کروائے۔ اس کے لیے بھائیوں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کی تقلید کرنے کی جو جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے پیچھے لگایا، اس کے پیچھے انہوں نے ساری زندگی خرچ کر دی۔ اس سے اتنی بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے جو علم آیا وہ علم الحمدللہ محفوظ ہے دنیا میں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اس کے معنی محفوظ ہے، اللہ کے نبی کا کلام محفوظ ہے، اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ ہے، اللہ کے نبی کے اعمال محفوظ ہیں، اور اس کے معانی، اس کے منشا، اس کے مقاصد محفوظ ہیں، اور یہ چار طبقے مستقل اس کے پیچھے لگ کر اس دین کی حفاظت آج تک کرتے آ رہے ہیں، اور اسی پر ہم کو آگے بھی چلتے رہنا ہے۔ اگر ہم نے ان طبقات میں سے کسی بھی طبقے کو چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حافظوں کی کیا ضرورت، اس کا مطلب یہ ہے اسے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہو مفسرین کی کیا ضرورت، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے کلام کو سمجھنا نہیں چاہتا، اس کی ضرورت اسے نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہو محدثین کی کیا ضرورت، اس بیوقوف سے ہم کہیں گے تجھے اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منکرین حدیث کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئے تھے حضور، ڈاکیا بن کر آئے تھے، اللہ کا کلام پیش کرنے کے لیے پوسٹ مین کی حیثیت سے آئے تھے۔ پوسٹ مین کا کام یہ ہوتا ہے وہ پوسٹ لا کر پہنچا دے اور چلا جائے، اتنا ہی کام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں تھا۔ یہ منکرین حدیث کا نظریہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں محدثین کی تو ضرورت ہے، امام بخاری ہم کو چاہیے، امام ترمذی ہم کو چاہیے، امام مسلم کو ہم گلے سے لگاتے ہیں، اور امام ابو داؤد کو ہم گلے سے لگاتے ہیں، ابن ماجہ ہمارے آدمی ہیں، اور امام نسائی ہمارے آدمی ہیں، اور یہ سب ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ سلف صالحین ہیں۔ یہ کچھ بھی بولتے ہم آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، ہم ان کو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، ان کے اوپر ہم کو اعتماد ہے، ان کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے، ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ امام ترمذی اگر کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اگر امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف،
حدیث کو صحیح سمجھیں گے اور اسے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا. ہم کو اعتماد ہے امام ترمذی پر، ان کے علم پر، ان کی حدیث دانی پر، ان کی فقاہت پر، ان کی بصیرت پر اور ان کی خدمت پر، اس لیے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. امام بخاری نے کہہ دیا ان کی بات ہمارے لیے جو ہے بالکل بات ضروری اور واجب کا درجہ رکھتی ہے، ہم اس کو قبول کریں گے. جس حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا ہم اس کو ضعیف کہیں گے، جس کو انہوں نے موضوع قرار دیا ہم اس کو موضوع قرار دیں گے، جس کو انہوں نے صحیح کہہ دیا ہم اس کو صحیح قرار دیں گے. اس لیے ہم کو یہ سب کافی ہے. لیکن ابو حنیفہ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، امام مالک کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. آپ بتاؤ بھائی جو قرآن کے حافظوں کو نہ مانے وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بول رہی نہیں کوئی؟ اب بھی آواز نہیں آ رہی، شاید شک پڑ گیا آپ کو. شک کر وہ بھی ظاہر کر دو. کھلی کھلی بات کہہ رہا ہوں، جو کہتا ہو حافظوں کی ضرورت نہیں صحیح ہے غلط؟ جو کہتا ہو مفسرین کی ضرورت نہیں غلط، جو کہتا ہو محدثین کی ضرورت نہیں غلط. تو جو یہ کہتا ہو مجتہدین کی ضرورت نہیں وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. جن میں ایک بھی طبقے کا انکار کرے اس کا مطلب یہ ہے اللہ و اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے علم کا وہ انکاری ہے، اس کا منکر ہے. جیسے منکر حدیث ہے یہ منکر فقہ ہے جو اللہ کے نبی کی طرف سے آئے ہوئے علم کی حقیقت کا انکار کرتا ہے. اس لیے بھائیو ہمیں حفاظ کرام کو بھی ماننا ہے، مفسرین کرام کو بھی ماننا ہے اور محدثین کرام کو بھی ماننا ہے. ان کی خدمات کو جو ہے ہمیں سلامی دینا ہے اور ان کی خدمات کو ہمیں قبول کرنا ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ جو حضرات فقہا گزرے ان فقہا کی خدمات کو بھی ماننا ہے اور یہ کہنا ہے انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے اگر وہ انجام نہ دیتے تو ہمیں خدا کی قسم قرآن و حدیث ایسے سمجھ میں نہ آتا جیسے کہ سمجھ میں آنا چاہیے تھا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ان لوگوں کی خاطر جو یہ کہتے ہیں ہم کو کسی کی ضرورت نہیں. امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو انہوں نے 8 سندوں سے پیش کیا، ایک سند نہیں 8 سندوں کے ساتھ میں پیش کیا. اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء مما مست النار، جس چیز کو آگ چھو لے یعنی وہ آگ میں پک جائے اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے. مثلا آپ دودھ گرم کر کے پی لیے وضو واجب ہو جائے گا، آپ نے چائے پی لی وضو واجب ہو جائے گا، آپ نے کھانا کھایا وضو واجب ہو جائے گا، آپ نے کوئی اور پکی ہوئی چیز کھا لی وضو واجب ہو جائے گا. امام مسلم نے 8 سندوں سے ایک حدیث کو پیش کیا ہے. یہ حدیث آج بھی مسلم شریف کے ہر نسخے میں موجود ہے. 8 سندوں کے ساتھ امام بخاری نے اس کو پیش کر کے امام مسلم نے اس کو پیش کر کے گویا بتایا ہے بڑی پکی سند ہے. لیکن یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے میں پوچھتا ہوں کہ آج تک آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کیا؟ چائے پی کے وضو کیا ہو، کھانا کھا کے وضو کیا ہو، دودھ پی کر وضو کیا ہو؟ کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ آپ کی نمازیں ہوئی نہیں اب تک. آپ بتائیے اپنی نمازوں کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہاں پر ضرورت پڑے گی ہمیں کسی سے پوچھنے کی، بغیر پوچھے گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا ان سے پوچھا، بعض لوگوں نے کہا بھائی الوضو کے معنی کلی کرنے کے ہیں. الوضو کے معنی وہ وضو کے نہیں ہے جو نماز کے لیے وضو ہوتا ہے. الوضو کے معنی عربی زبان کے اندر کلی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کا منشا یہ ہے اگر پکی ہوئی کوئی چیز کھاؤ تو اس کے بعد کلی کر لیا کرو تاکہ منہ میں اس کی کوئی بدبو اور کوئی جو ہے اس کی جو چکناہٹ وغیرہ نہ رہے. ایک تمیز کی بات اللہ کے نبی نے سکھائی، یہ نماز کے وضو کی بات نہیں ہے. اب یہ آپ کو بتایا گیا، لیکن اس بات کو جو بتانے والے بتا رہے ہیں
اس پر بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. وہ ان کی عقل سے، ان کی بصیرت سے، ان کے اجتہاد سے، ان کے قیاس سے، ان کی لیاقت سے انہوں نے بتایا ہے اور مطلب پیش کیا ہے. اب اگر کوئی کہہ لیں گے آپ نے کہا الوضو کے معنی کلی کرنا، کون سی حدیث ہے اس کے لیے؟ ارے بھائی اس کے لیے لغت موجود ہے، لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ معنی اس کا موجود ہے. یہاں پر یہ معنی اس کا ہے، وہ معنی اس کا نہیں. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں یہاں وضو کے معنی تو وضو ہی کے ہیں، لیکن یہ حدیث منسوخ حدیث ہے. جی ہاں، پہلے حضور نے فرمایا تھا، لیکن بعد میں حضور کی اور حدیثوں نے اور حضور کے عمل نے بتا دیا اس کے اوپر اب عمل نہیں ہوگا، یہ منسوخ حدیث ہے، پہلے کی حدیث ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ بسا اوقات آپ نے ایسا کیا کہ کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھائی. حدیث کی تو کتب حدیث کے اندر بے شمار اس سلسلے میں موجود ہے. اب دیکھو یہ مطلب آیا کہ نہیں آیا؟ یہ مطلب کب نکلے گا؟ جب پوچھیں گے ابو حنیفہ سے، جب پوچھیں گے امام محی السنہ سے، جب پوچھیں گے آپ امام شافعی سے، جب پوچھیں گے امام مالک سے، جب پوچھیں گے ابن المبارک سے، جب پوچھیں گے ابن ابی لیلہ سے، جب پوچھیں گے اور محدثین و فقہاء سے، وہ بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سمجھا اور آپ کے سامنے یہ سارا علم موجود نہیں ہے، آپ کو حدیث کی کتاب ہاتھ میں دے دی گئی، مسلم شریف کا ترجمہ آپ کو دے دیا گیا، انگریزی ترجمہ، آج کل تو جو ہے اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں وہ اردو ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، اردو ترجمہ پڑھنے ان کو بڑی شرم آتی ہے، اور حدیث کی جو اصلی زبان ہے یعنی عربی زبان وہ پڑھتے ہوئے تو وہ پانی پانی ہو جاتے ہیں، ان کو بڑی شرم آتی ہے. وہ تو انگریز کی اولاد ہے، انگریزی زبان بولتے ہیں، انگریزی پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور عربی پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مدرسے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو انگریزی کام ہیں، انٹرنیٹ سے کام چلے گا، انٹرنیٹ سے ہم علم حاصل کر لیں گے. لیکن آپ کو یہ خبر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جاہلوں سے نہیں لیا جائے گا، فاسقوں سے نہیں لیا جائے گا. اللہ کے دین پر جمے ہوئے لوگوں سے، اللہ کے دین پر مر مٹنے والوں سے، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے والوں سے ان سے علم حاصل کیا جائے گا جن کی سیرت پاکیزہ ہو، جن کی طبیعت پاکیزہ ہو، جن کا دماغ پاکیزہ ہو، جن کی طبیعت میں نفاست ہو، جو یہ چاہتے ہو اللہ کے نبی پر کرتے رہے، ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے محدثین کرام نے فرمایا علم حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو امن تاخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. پہلے دیکھنا پڑے گا کس سے علم حاصل کر رہے ہیں. داڑھی منڈے سے حاصل ہو رہا ہے، پینٹ پہننے والے سے حاصل ہو رہا ہے، ٹائی پہننے والے سے حاصل ہو رہا ہے، جو نماز کی جو ہے ناغہ کرتا رہتا ہے اس سے حاصل ہو رہا ہے، جو ٹی وی کے اس پر آ کر اپنے آپ کی اشاعت اور اپنی شہرت چاہتا ہے اس سے حاصل کیا جا رہا ہے. بھائیو اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو پاکیزہ لوگوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم کو آنا پڑے گا، علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے آگے علم کی خدمت میں آنا پڑے گا. اسی لیے بزرگ نے جب ایک ایسے شخص کو دیکھا جو حدیث کا علم تو رکھتا تھا لیکن داڑھی مڈایا ہوا تھا، اور انہوں نے عجیب جملہ کہا اس کے پاس حدیث رسول تو موجود ہے لیکن نور حدیث موجود نہیں. حدیث کا علم یہ تو موجود ہے لیکن ایک حدیث کا نور بھی ہوتا ہے. یہ نور حدیث سے محروم آدمی ہے. اگر اس کے پاس نور حدیث ہوتا، اس کی داڑھی ہوتی جیسے اللہ کے نبی کی ہوتی تھی اور اس کا لباس ایسا ہوتا جیسے اللہ کے نبی کا ہوتا تھا. آج ایک دور ایسے چلا ہے کہ بس کچھ کتابیں ادھر کی پڑھ لی اور سمجھ گئے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. بعد لوگ ایک دفعہ میرے پاس آئے کچھ مسائل ایسے ہی پوچھنے کے لیے، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اس کا جواب، اس کا جواب، یہ حدیث وہ حدیث. لیکن داڑھی انشاء کیے ہوئے ٹہنے سے نیچے پاجامہ جھاڑ رہے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے تک اللہ کے نبی کی مخالفت پر ان کے جسم کا ہر عضو دلالت و شہادت دے رہا ہے. ایسی صورت بنا کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دلیل چاہیے. میں نے کہا یہ بات بتاؤ، آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی کتنا علم کے پیچھے لگے. آپ نے عربی زبان پڑھی، آپ نے گرامر پڑھا، آپ نے اس کی
کی بنیادی چیزوں کو حاصل کیا؟ آپ کو اللہ کے نبی کی زبان سے واقفیت ہوگی؟ نہیں ہوئی. یا آپ نے کوئی دینی علم حاصل کیا؟ وہ بھی نہیں. قرآن پڑھنے آتا ہے؟ قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا. اردو پڑھنے آتا ہے؟ اردو بھی وہ نہیں جانتے. میں نے کہا دیکھو بھائی تم کو کچھ نہیں آتا لیکن میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کم سے کم میں پڑھا تو نہیں، ایک طالب علم تو ضرور ہو. اور میں چاہتا ہوں میری پوری زندگی طالب علم نہ ہو اور میری موت بھی طالب علم نہ ہو. مطالعہ کرتے کرتے دنیا سے جاؤ، یہی میری خواہش ہے، یہی میری طلب ہے. میں نے ان سے کہا میرے بارے میں اتنا تو خیال تم کر سکتے ہو، میں ایک طالب علم ہوں جس کی اب تک کی زندگی طالب علم میں گزری اور دن رات کتابیں دیکھنا میرا مشغلہ ہے. تم زیادہ سمجھتے ہو گے کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں. کوئی جواب نہیں. یہ حال آج کا ہو گیا. بھائیوں بزرگوں، اس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. اس طرح جو لوگ یہ علم دین کو حاصل کر دیں، بس کوئی ترجمہ پڑھ لیتے کچھ کر لیتے. اس کو میں کہہ رہا تھا اگر انگریزی کا ترجمہ کسی کو دے دیا، مسلم شریف اس کے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ حدیثیں پڑھتا جا رہا ہے. حدیث آئی اور وہ حدیث آئی جو ابھی آپ کو بتائی ہے، الوضوء مما مست النار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چیز آگ اس کو چھو لے اس کا استعمال کرنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے. اب یہ ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے، انگریزی زبان کے اندر ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب یہ شخص اللہ کے نبی کی جو حدیث سامنے آئی ہے، اب یہ کیا فیصلہ کرے گا مجھ کو بتاؤ. حدیث کو مانے گا یا حدیث کو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ ماننا ہے نہیں ماننا ہے؟ نہیں ماننا ہے. نہیں مانا تو کافر ہو گیا. مسلم شریف ہاتھ میں موجود ہے، حدیث اس کے سامنے آ رہی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیز استعمال کیا جس کو آگ میں چھوا ہے، یعنی آگ میں وہ پکی ہے، اسے اس کے اوپر وضو ہے. اب اس حدیث کو اسے ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ سارے مسلمان کہیں گے ماننا ہے، نہیں مانے تو کافر ہے. اب ماننا ہے مان لیا، اب ماننے کے بعد عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ عمل کرے کہ نہ کرے، جب تک علم اس کا نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر وہ کیسے عمل کرے گا؟ نہ پکڑ سکے نہ چھوڑ سکے. اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو اہل علم کے پاس میں جا کر. فصل واحد ذکری کو تم جاتا لوگ تمہارا مطالعہ تم کو کبھی کفر تک پہنچائے گا. اگر اس حدیث کو نہیں مانا کافر ہو گئے، اگر حدیث کو مانا تو ششومت میں مبتلا ہو گئے. ایک اور حدیث سنیے اسی طرح، امام بخاری نے اس کو روایت کیا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الماء من الماء، الماء من الماء. ترجمہ کروں، پانی پانی سے ہے. اب یہ مجتہدین مجھ کو بتائیں کیا مطلب؟ پانی پانی سے ہے. الماء ماں کے معنی عربی میں پانی، ادھر بھی لفظ ہے ماں، ادھر بھی لفظ ہے ماں، بیچ میں ایک لفظ آیا من کے معنی سے، اور ترجمہ ہوا پانی پانی سے. ترجمہ لکھا ہوگا واٹر ود واٹر، واٹر ود واٹر. اب یہ پڑھے گا تو کیا سمجھے گا بے وقوف؟ اب یہاں کہتا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کافر ہو گئے. انکار کی طبیعت پیدا ہوئی کافر، انکار کی نیت پیدا ہوئی. تیرے اوپر ضروری ہے پوچھ تیرے اوپر ضروری ہے پوچھ ابن حجر، تیرے اوپر ضروری ہے کہ پوچھ امام نبوی سے، یہ محدثین، یہ شارحین حدیث، یہ فقہاء کرام، یہ سب پوچھنا پڑے گا. بغیر پوچھے گاڑی کیسے چلے گی؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ من الماء کیا ہے. الماء پہلے لفظ آیا پانی، اس کے معنی میں پانی، اور مراد ہے غسل کرنا، پانی سے غسل کرنا. اور دوسرا جو لفظ ماء آیا وہاں پانی سے مراد ہے منی کا نکلنا. اللہ کے نبی کہہ رہے منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے. پانی پانی سے یعنی پانی نہانا واجب ہے. پانی نکلنے سے یعنی تمہارے اندر سے پانی نکلے گا، منی نکلے گی تو غسل واجب ہو جائے گا.
پانی نہیں نکلا، پانی نکلنے سے پہلے وہ الگ ہو گیا اپنی بیوی سے کسی کی وجہ سے۔ تمام صحابہ سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں تب بھی غسل واجب ہے، تب بھی غسل واجب ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اللہ کے نبی کے پانی نکلے ہی تو پانی واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں سارے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، پانی نکلے تو بھی واجب ہے، نہیں نکلے تو بھی واجب ہے۔ اب یہ گمتی کون سلجھائے؟ اس کے لیے جانا پڑے گا آپ کو شاگرد بن کر اور جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے ان بزرگوں کی خدمت میں جنہوں نے اس کا علم حاصل کیا، حضرات صحابہ سے، وہ صحابہ سے لیتے ہوئے پھر تابعین پیدا ہوئے، پھر تابعین پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اور مجتہدین پیدا ہوئے، ان سے بھی پوچھنا پڑے گا، بغیر پوچھے گاڑی نہیں چلے۔ اس لیے بھائیوں، یہ علم محفوظ ہے اور اس کی حفاظت اسی طرح ہوگی جس کی ترتیب ابھی بتا دی گئی۔ جو اس رخ سے بدلے گا، اس پٹری سے ہٹے گا، وہ گمراہی کی کسی نہ کسی خانے کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک آخری بات ہے، وہ بات یہ ہے اختلاف جو امت میں پیدا ہوا وہ تین طرح کا ہے۔ اختلاف تین طرح کا، مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک بات اچھی طرح آ جائے۔ ایک اختلاف ایمان اور کفر کا، شروع میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی آئے تھے، اللہ کے نبی نے دین پیش کیا، حقائق کو پیش کیا، وہی حقائق اور وہی دین جو آدم بھی لائے تھے، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی لائے تھے، جو حضرت سلیمان اور داؤد بھی لائے تھے، جو ابراہیم اور اسماعیل بھی لائے تھے، جو یوشع بھی لائے تھے اور لوط بھی لائے تھے، تمام انبیاء جس دین کو لائے وہی دین کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ دین پیش کیا، جنہوں نے قبول کیا وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ کافر قرار پائے۔ یہ ایمان و کفر کا اختلاف ہے۔ اس کے بعد جو مسلمان ہو گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے، ان میں اور اختلاف ہوا، وہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ میں نہیں، صحابہ کے بعد کے لوگ، صحابہ میں تو سوال پیدا ہوگا، صحابہ تو معیار ہے، صحابہ تو ہمارے لیے معیار حق ہے، لیکن بعض امت کے لوگوں میں ایک اختلاف پیدا ہوا، وہ سنت و بدعت کا اختلاف۔ جو لوگ بدعت پہ گئے ان کا کام ہو گیا، ان کا نام ہوا اہل بدعت۔ جو لوگ سنت پر قائم رہے ان کا نام ہوا اہل السنت والجماعت۔ یہ اہل بدعت بہت سارے ہوئے، کوئی قرآن میں اختلاف کر کے، کوئی حضور کی ذات میں اختلاف کر کے، کوئی تقدیر کے مسئلے میں اختلاف کر کے، کوئی صحابہ کے بارے میں اختلاف کر کے، مختلف لوگ مختلف چیزوں میں عقیدوں میں اختلاف کر کے بدعتی فرقے بن گئے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی اس شریعت مطہرہ پر بالکل صاف و صریح طور پر عمل پیرا ہوئے وہ اہل سنت والجماعت ہو گئے۔ اس کے بعد جو لوگ اہل سنت تھے ان میں اختلاف ہوا، وہ اختلاف مسائل کا اختلاف کہے گا، مسائل کا۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور بھی اسی طرح بعض اور بزرگان دین، ان میں جو اختلاف ہوا یہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، یہ اہل سنت میں داخل ہے، اہل سنت ہے یہ لوگ۔ یہ مسائل کا اختلاف ہے اور یہ مسائل کا اختلاف حضرات صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، تبع تابعین میں بھی تھا۔ جیسے کہ جو مثالیں ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں، اس کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام ہمارے ائمہ سب کے سب حق پر تھے، سب کے سب اہل سنت تھے۔ ان میں اگر چھوٹے موٹے اختلافات رہے وہ اختلافات ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کرتے۔ اس لیے چاروں کے چاروں ائمہ کے مسالک حق پر مبنی ہیں، ان میں سے جو جسے فالو کر رہا ہے وہ حق کو فالو کر رہا ہے۔ ایک دوسرے پر تنقید کرنا جائز نہیں ہے، کوئی امام شافعی پر تنقید کرے، کوئی امام مالک پر تنقید کرے، کوئی ابو حنیفہ پر تنقید کرے، کوئی امام شافعی کا ماننے والا ابو حنیفہ کے خلاف کچھ کہنے لگے، یہ غلط ہو جائے گا۔ چاروں ائمہ حق پر ہیں، وہ سارے کے سارے مسالک حق پر ہیں، حق پر مبنی ہیں، اس لیے کوئی جسے بھی فالو کر لے گا وہ حق کی طرف جانے والا ہے۔ اس طرح بھائیوں، پہلا اختلاف وہ اختلاف حق جو ہے
اس سارے کے سارے حق پر ہونے پر ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں گا. اس کو نہ سمجھ کر جیسے آج لوگ بعض لوگ بہتے جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں میں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم فاضل اور خانوادے شاہ ولی اللہ کے ایک بہت ہی اہم ترین فرد شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے بدعت کا خاتمہ کرنے کے سلسلے میں بڑے مجاہدات کی، سنت کی ترویج اور سنت کی اشاعت کے سلسلے میں وہ مجاہدانہ کارنامہ انجام دیا کہ اہل بدعت کے ہاں جو ہے وہ بجلیاں ملنے لگی، بڑا کارنامہ انجام دیا. ایک زمانے میں ایسا ہوا تو انہوں نے رفع یدین کے سلسلے میں حدیث پڑھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ بھی ہے رفع یدین کرنا، یا میں رفع یدین کروں گا. اس لیے انہوں نے رفع یدین کرنا شروع کیا. تو جب رفع یدین کیا تو انہی کے خاندان کے ایک بزرگ جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، چچا وچا کچھ مجھے یاد نہیں کون تھے وہ، اس وقت ذہن میں نہیں رہا، تو انہوں نے جب ان کو معلوم ہوا کہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رفع یدین کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، ہمارے علاقے کے اندر یہ سنت زندہ نہیں ہے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ رفع یدین کرنے لگے ہیں. تو ان کے بزرگ نے ایک پیغام ان کو چھوڑا اور پیغام میسج بھیجا ان کو. اس میسج میں انہوں نے کہا، میسج کا مطلب یعنی موبائل سے بھیجا، یہ آج کے زمانے کی ایجاد ہے. میسج بھی کسی کے ذریعے پیغام بھیجا، پیغام یہ بھیجا کہ میں آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا جو ہے عالم سمجھتا تھا، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ تم ابھی اس پائے میں نہیں ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی وہاں پر سنت کو زندہ کیا جاتا ہے جہاں پر سنت کے مقابلے میں بدعت ہو، جہاں پر سنت کے مقابلے میں بدعت ہو، بدعت کو ختم کرو اور سنت کو اس کی جگہ پر جاری کرو، یہ ہے سماعت کا کام. لیکن جہاں دونوں طریقے سنت ہو وہاں پر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. کیا پیاری بات کہی، کیا بہترین بات کہی، اور کیا اس کے اندر بصیرت اور علم موجود ہے. اہل علم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ ساری چیز آپ کے سامنے لائی گئی اور بتانا یہ ہے ہمیں صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا ہے، غلط طریقوں پر نہیں جانا ہے. انٹرنیٹ سے اور ٹیلی ویژن سے اور ادھر ادھر کی محض کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا. دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بہت پہلے سے سنتے چلے آ رہے تھے. آج تو لوگ یہ کہتے ہیں دین پیدا ہوتا ہے انٹرنیٹ سے پیدا، دین ہوتا ہے ٹیلی ویژن سے پیدا. ارے ایک زمانے سے سنتے آئے بزرگوں کی نظر سے علم پیدا ہوتا ہے، اور آج لوگ یہ سمجھنے لگے انٹرنیٹ سے پیدا ہوتا ہے. انٹرنیٹ سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یہ انٹرنیٹ کے جو ویب سائٹس ہیں یہ کس کی ویب سائٹ ہے. میں آپ کو سناؤں، ایک دفعہ شاید 1-2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے ہوں گے جب میں یہاں پر تھا تعلق، تو اس وقت ایک دن ایک نوجوان رات عشاء کے بعد آ کر دستک دینے لگا. معلوم ہوا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ ملنا چاہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ بہت ارجنٹ ہے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر میں بلا کے بٹھایا گیا. اس کے بعد میں آیا، بات کیا، تو اس نے کہا کہ میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا قرآن میں کوئی آیت غلط بھی ہے کیا؟ جو بڑا تعجب ہو کہ یہ کیسا مسلمان ہے. میں نے کہا اللہ کا کلام کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. ایک آیت غلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا پورا کلام پاکیزہ، مستند اور صحیح ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہاں پر نہیں؟ تو کہنے لگے ایک ویب سائٹ میں میں ٹرائی کر رہا تھا، وزٹ کر رہا تھا. یہ آج کل کی زبان ہے نا، ایک ویب سائٹ ٹرائی کر رہا تھا، وزٹ کر رہا تھا، اور اس میں چلتے چلتے ایک میں جو ہے کچھ ایسی باتیں آئی اور میں نے اس کو نکالا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کا بہت متاثر معلوم ہو رہا تھا اور وہ گویا مجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. یعنی مجھے کہیں سے بہت ہی بڑا چوہا مل گیا، وہ لے کے آپ کے پاس میں آیا ہوں، وہ چوہا آپ کے پاس میں نہیں ہے. خیر بارہ اس کے بعد اپنی بیگ سے ایک پلندہ سا نکالا،
جو انٹرنیٹ سے اس نے وہ پرنٹ آؤٹ نکالے تھے وہ لا کر وہ مجھ کو دیا، وہ کہنے لگا اس کے اندر ہے دیکھیے. میں ادھر سے دیکھا تو وہ شیعہ کا ویب سائٹ ہے. شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن کو محرف کہتے ہیں. ان کا کوئی ویب سائٹ اس کو کھولا، اس میں دیکھا، اس کے اندر میں نے کہا بھائی یہ شیعہ کا ویب سائٹ آپ نے دیکھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اگر یہودی کا ویب سائٹ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کے نبی کو بھی غلط کہا گیا ہے، تو کیا آپ کے نبی کو بھی آپ غلط مان لیں گے؟ اور یہاں تو 1-2-4 آیتیں جو چند آیتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور یہ عیسائی اور یہودیوں کا ویب سائٹ آپ دیکھیں گے اس کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ کا نازل ہی نہیں ہوا، تب آپ کیا کریں؟ اس لیے میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن حدیث اور دین کا علم معتبر لوگوں سے حاصل کرو، یہی ایک طریقہ ہے شروع سے وہ آج تک قیامت تک رہے گا. ان ذریعوں سے آپ کچھ جو ہے علماء کی روشنی میں، علماء کے جو ہے رہبری میں کچھ استفادہ کرنا چاہیں، علماء کے ذریعے سے اس سے استفادہ کیجیے، منع نہیں کرتا، لیکن از خود اس کے اندر جا کر کہیں گمراہی میں نہ پھنس جائے. اور یہ بات یہ آپ کو سنا دوں، یہ میرے اشاروں سے گزشتہ سال میرے پاس کئی علماء آئے، ایک وقت آیا تھا اور انہوں نے کہا ایک صاحب جو تبلیغی جماعت سے بہت منسلک رہے لیکن انٹرنیٹ سے ان کے بڑے تعلقات، ہر وقت انٹرنیٹ دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا کرتے رہتے تھے، انہوں نے اب نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا. میرے اشارہ آپ سے دور نہیں ہے، وہاں کے علماء دور نہیں ہے، سب کے سامنے بول رہا ہوں. یہ واقعہ پیش آیا گزشتہ سال، علماء کا ایک وقت ہمارے پاس آیا مدرسے میں ملاقات کے لیے، اس مشورے کے لیے. یہ حقیقت سامنے آئی، معلوم ہوا کہ بہتانے کے لیے بہت ساری تدبیریں یہ عیسائی اور یہودی اور مختلف قسم کے لوگ جاری کیے ہوئے ہیں. یہاں پر اگر صحیح علم نہیں ہے انسان بہک سکتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے. اور آج کل جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے مفتی شفیق صاحب نے ایک اچھا پروگرام بنایا، میرے سے اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ کیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس کو سراہا. میں نے کہا کہ اگر اس طرح کا نظام جگہ جگہ قائم کر دیا جائے تو ہمارے نوجوانوں کو علماء سے استفادے کا اور صحیح بات کو حقیقت کے ساتھ میں سمجھنے کا بڑا اچھا موقع فراہم ہوگا. اس لیے آپ ضرور اس کو کریں. چنانچہ ایک بات اس سے پہلے بھی رمضان سے پہلے ایک بیچ اس سلسلے میں جو ہے علم حاصل کر کے فارغ ہوئی اور مولانا نے بتایا کہ ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دینے والے ہیں. اب انشاءاللہ ایک دوسرا سلسلہ چلے گا، اس کے لیے مولانا اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو دین حق پر باقی میں زندہ رکھے، اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے، حق کے ساتھ میں زندہ رکھے، حق والوں کے ساتھ میں زندہ رکھے، باطل سے اہل باطل سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا